ہم آپ کو ملوانے جا رہے ہیں ثنا میر سے. لیکن اس سے پہلے ذرا ہم آپ کو بتا دیں کہ لارڈز میں ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کے فائنل سے پہلے پاکستان کی سابق کپتان ثنا میر کی کرکٹ کے لیے خدمات کا اعتراف بڑے خوبصورت انداز میں اور بڑے روایتی طریقے سے کیا گیا اور انہیں آئی سی سی ہال آف فیم میں شامل ہونے کا اعزاز کیونکہ ملا ہے. اور آپ یہ منظر بھی دیکھ سکتے ہیں اس وقت. ثنا میر پاکستان کی پہلی اور دنیا کرکٹ کی 14ویں خاتون کرکٹر ہیں جنہیں اعزاز حاصل ہوا ہے. اور ثنا میر کو اعزاز بھی حاصل ہوا کہ انہوں نے لارڈز میں ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ فائنل کے دوسرے دن کے کھیل کا آغاز روایتی گھنٹی بجا کر کیا. اور سابق کپتان نے 120 ون ڈے میں 151 اور 106 T20 میں 89 وکٹیں حاصل کی ہیں. 2009 سے 2017 تک 137 انٹرنیشنل میچز میں قومی ٹیم کی قیادت کی. آؤٹ اسٹینڈنگ. تو وداؤٹ اینی فردر اڈو آپ کو ملواتے ہیں ثنا میر سے. السلام علیکم ثنا, کنگریچولیشن. گڈ مارننگ ٹو یو. وعلیکم السلام. آپ سب کو بھی مبارک. آپ سب کو مبارک. ثنا, سب سے پہلے تو ہال آف فیم حاصل کرنے پر آپ کو بہت بہت مبارکباد. کنگریچولیشنز ٹو یو. کیا لگتا ہے آپ کو کہ آپ پاکستان کی پہلی خاتون ہیں جن کو اس اعزاز سے نوازا گیا؟ کتنی بڑی کامیابی ہے یہ ان تمام تر خواتین کرکٹرز کے لیے جو کہ اس وقت آپ کو دیکھ رہی ہوں گی, آپ کو سن رہی ہوں گی اور آپ کی جرنی سے انسپائر ہو رہی ہوں گی. تھینک یو سو مچ. میں اس لیے کہہ رہی ہوں ہم سب کی مبارکباد ہے کیونکہ اوبیسلی پاکستان کی مبارکباد ہے اور انشاءاللہ پہلی تو ضرور ہوں گی ان پر, انشاءاللہ آخری نہیں ہوں گی. مجھے پوری امید ہے ہمارے جو کرنٹ پلیئرز ہیں, جو فیوچر پلیئرز ہیں, وہ انشاءاللہ اور جو کھیل کے ابھی ریٹائر بھی ہو چکے ہیں انشاءاللہ ان میں سے ضرور اور لوگ انکلوڈ ہوں گے اس لسٹ کے اندر کیونکہ سب نے بڑی محنت کی ہے. اور میرے سے پہلے بھی جو ویمن کرکٹرز تھیں جن لوگوں نے اس فیلڈ میں محنت کی, یہ ہم سب کی کامیابی ہے کیونکہ یہ کلیکٹیو ایفرٹ ہے اور سب کی محنت سے سب نے جو کوششیں اپنے اپنے دور میں کی اور اللہ کا شکر ہے کہ پھر جو میرے ٹائم فیز میں ہوا تو آئی تھنک اللہ میں نے اس کا اجر ہمیں ضرور دیا اور انشاءاللہ میری کوشش مطلب دعا ہے کہ یہ پہلا ہو اور انشاءاللہ آخری نہیں. بالکل. اچھا ثنا, ایز اے پاکستانی فیمیل کرکٹر, ویمن کرکٹر, کیا چیلنجز تھے جو آپ نے اپنی اس پوری جرنی میں فیس کیا اور پھر آپ نے انہیں اوور کم بھی کیا, وہ کیسے آپ نے کیا؟ دیکھیں وہ تو اب ہم پروگرام کرنے جائیں پورا دن شاید نکل جائے گا, کم ہو جائے دن, لیکن اوبیسلی مین جو سپورٹ رہی ہے وہ میرے پیرنٹس رہے ہیں اور اچھی بات یہ تھی کہ وہ میرے ساتھ تھے وہاں پر کیونکہ سسٹمز ہمارے ابھی بھی اس طرح کے نہیں ہیں جو ہم کہہ سکیں جو پلیئرز کو فلی سپورٹ کرتے ہیں. تو آپ کی فیملیز کا بڑا رول ہوتا ہے, میرے بھائی کا, بہن, میرے فرینڈز, میرے پیرنٹس سب سے آگے, ان کا بڑا رول ہوتا ہے آپ کو ہر مشکل کے ساتھ سپورٹ کرنے میں. اور پھر اوبیسلی جو ہمیں اپرچونٹی ملی انڈر پی سی بی, انڈر آئی سی سی, ان سے بھی ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوا. آئی سی سی نے بہت اچھے اسٹیپس لیے along the way کہ وومنس کرکٹ چیمپئن شپ کو انٹروڈیوس کرایا گیا, وومنس کرکٹ کے اوپر بہت زیادہ توجہ دی گئی, لیکن جب ریسورسز سے تو بہت زیادہ فرق ہے اور جب تک ہم اس فرق کو پورا نہیں کریں گے تو کنسسٹنٹلی انٹرنیشنل لیول پر پرفارم کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا. تو ضروری ہے کہ ہم اپنے ایتھلیٹس کو سیٹ اپ کریں سکسیس کے لیے, ان کو بہتر سہولیات دیں, بہتر مواقع دیں, تو انشاءاللہ پھر آگے ایک کنسسٹنٹ لیول پر ہم پرفارم کر سکیں. اچھا, اس تمام تر آپ کی اچیومنٹ کے اندر 2 مناظر میرے بڑے فیوریٹ تھے. ایک تو یہ جب آپ بیل رنگ کر رہی تھیں, سیکنڈ جب جے شاہ آپ کو وہ ٹرافی پکڑا رہے تھے نا. میں بس آپ کے جذبات جاننا چاہتا ہوں کہ ریسیونگ دا ٹرافی فرام جے شاہ آپ کی سیلف اسٹیم تو اسکائی راکٹ کر رہی ہوگی اور ایک وہ جو سیلف اکمپلشمنٹ کا ایک احساس ہوتا ہے, اس کے بارے میں ذرا بتائیں. دیکھیں میرے ساتھ اسٹیج پہ جو لوگ کھڑے تھے, جو نام کھڑے تھے, وہ گرام اسمتھ ہوں, ون آف دا بیسٹ ساؤتھ افریقن کیپٹنز, ہاشم آملہ ہوں, ڈینیل وٹوری ون آف دا بیسٹ آل راؤنڈرز نیوزی لینڈ ہیز پروڈیوسڈ, ایم ایس دھونی آ نہیں سکے, سارا ٹیلر امیزنگ ویمن کرکٹر فرام انگلینڈ, تو اور میتھیو ہیڈن وہ میری ٹیبل پہ بھی تھے, ان کی فیملی بھی ہمارے ساتھ بیٹھی تھی. تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو, ان میں سے بہت سے لوگ اوبیسلی جیسے میتھیو ہیڈن ہیں, ان کو تو میں دیکھتے ہوئے کرکٹ شروع کی ہے. اور اس کے علاوہ جو آپ وہاں پر جو آڈینس بھی تھی, آپ کو بہت فخر محسوس ہوتا ہے, آپ اپنے ملک کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. اوبیسلی جے شاہ نے ابھی عہدہ سنبھالا ہے اور ان کے ساتھ تھوڑا ایک ذرا کھٹا میٹھا تعلق بھی ہے ہمارا. ہاں, تو یہ بھی ایک انٹرسٹنگ چیز ہوئی کہ ان کے ہاتھ سے یہ مجھے ملا. بٹ زیادہ ضروری اس آنر کی بات ہے, ہال آف فیم چاہے وہ کوئی بھی دے رہا ہو, وہ اتنی بڑی بات ہے, وہ اتنی بڑی اچیومنٹ ہے کہ
وہ جو آپ سوچتے بھی نہیں, obviously you don't dream about it, you don't plan it, یہ بس ہو جاتا ہے جب آپ کو ریکگنائز کر رہے ہوتے ہیں لوگ, وہ آپ کی اوپر گہری نظر دیکھ رہے ہوتے ہیں دور سے. تو obviously بہت پراؤڈ مومنٹ تھا, اسپیشلی کیونکہ میرے پیرنٹس وہاں موجود تھے میرے ساتھ, تو اور بھی بہت ہی ایموشنل میرے لیے ٹائم تھا. تو بہت اچھا لگا, اور اسی لیے میں پورا اپنا گرین شلوار قمیض پہن کے گئی, بیکاز آئی وانٹیڈ ٹو ریپرزینٹ کہ ہمارا ملک, ہمارا رنگ, ہمارا ثقافت, ہمارا ٹریڈیشن وہاں پر جائے, اور اس کو بہت ہی ویل ریسیو کیا گیا ہر طرف سے. بالکل, مجھے آپ کا ڈریس بھی بہت اچھا لگا, اور یو آلویز ڈریس سو ویل, بہت گریسفلی آپ اسے کیری بھی کرتی ہیں. آئی لو یور ڈریسنگ سینس. ایک چیز بتائیے گا, پاکستانی جو ویمن کرکٹ ٹیم ہے یا پاکستان میں جو خواتین کی کرکٹ ہے, اس کو وہ اسپاٹ لائٹ نہیں ملتی جو ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری میل کرکٹ ٹیم کو ملتی ہے. اس کی ظاہر ویریس ریزن ہے, بہت عرصے سے کرکٹ کھیلی جا رہی ہے, بہت پاکستان نے ایک انٹرنیشنلی بڑا نام بنایا ہے. کہاں پہ ایسی چیزیں ہیں جن پہ کام کیا جائے تو پاکستانی کرکٹ ٹیم بھی بہت نمایاں طور پر آگے بڑھ سکتی ہے؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو میچز کو آن ایئر دکھانا چاہیے. آپ ہیروز, اب میں بہت شکر گزار ہوں پی ٹی وی کی کہ یہ لائیو دکھایا گیا, کیونکہ اس میں آپ سب شامل تھے, آپ سب نے دیکھا, آپ سب نے فخر محسوس کیا. اگر یہ ایونٹ لائیو نہ دکھایا جاتا تو وہ ایسوسیشن لوگوں کی شاید نہ بن سکتی. ہم نے پہلے بھی وومنس کرکٹ میں بہت سی چیزیں اچیو کی تھیں, لیکن لائیو نہیں دکھایا جاتا تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا. تو پہلے تو یہ کہ آپ کو لائیو کرکٹ دکھانی ہے, آپ کو لائیو ایئر ٹائم دینا ہے ویمن کرکٹرز کو. اور اس کے بعد بہت ضروری ہے کہ آپ یہ ضرور دیکھیں کہ آپ جو ریسورسز دے رہے ہیں, آپ جو اوور آل کانٹریکٹس دے رہے ہیں, اس میں تھوڑی سی بہتری لے کے آئیں. سالوں سال سے وہی کانٹریکٹس لڑکیوں کے ہیں, اس میں لڑکوں کے مقابلے میں تو کچھ بھی وہ کانٹریکٹس نہیں ہے. تو آپ کو مارکیٹنگ بہتر کرنی تاکہ پیسہ بہتر آئے وومنس کرکٹ میں, اور ہم ان کو بہتر سپورٹ کر سکیں. اور یہ چیز بتائیے گا, آپ لوگ کو ہم نے کامنٹری باکس میں بھی دیکھا ہے, آپ کو تجزیہ کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے, تو ہم نے وہ روپ بھی آپ کا لوگ بڑا پسند کرتے ہیں. سو یہ آپ کا پرسپیکٹیو چینج ہوا ہے اب جب آپ ایک میدان میں کرکٹ کھیلنا اور کرکٹ کو آبزرو کرنا ایز این اینالسٹ, تو کیا فرق آیا, کتنا ایوالو کیا ہے آپ نے اس میں؟ بالکل, آئی تھنک مجھے کبھی کبھی یہ ضرور ہوتا ہے کہ کاش میں کھیلتے وقت بھی کامنٹری کرتی, بیکاز کامنٹری میں آپ کا انٹریکشن بہت زیادہ دوسرے کرکٹر سے ہوتا ہے. ہم لوگوں کے انفارچونیٹلی ایسا ماحول تھا کہ ہم لوگ اپنے جو میل کاؤنٹر پارٹس ہیں ان سے زیادہ انٹریکشن نہیں ہوتا تھا, تو آپ کا نالج ایکسچینج آلموسٹ تھا ہی نہیں. جب آپ کامنٹری باکس میں آتے ہیں تو پرانے کرکٹرز, نئے کرکٹرز, پوری دنیا کے کرکٹرز جو ہوتے ہیں, جو بیسٹ کرکٹنگ مائنڈز ہوتے ہیں, ان کے ساتھ آپ بیٹھتے ہیں, آپ ان سے کرکٹ ڈسکس کرتے ہیں, تو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے. تو اگر obviously اس ٹائم پر یہ بہت سی باتیں پتہ ہوتی تو اور بھی اپنی پرفارمنسز کو, اپنی ٹیم اسٹریٹجیز کو امپروو کر سکتے. تو بہت مزہ آتا ہے جب آپ کو روز کچھ نیا سیکھنے کو ملتا ہے, تو میں تو اس کو بہت انجوائے کرتی ہوں. لولی, بہت شکریہ ثنا میر, اینڈ کنگریچولیشنز ٹو یو ونس اگین. پلیزر ٹاکنگ ٹو یو. تھینک یو سو مچ.